بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 407 ہے اور آج کا عنوان ہے معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی باندھنے کی جگہ خود بتائی۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفۃ بن الیمان قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضلة ساقی او ساقه فقال هذا موضع الازار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، رواه الترمذی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یا اپنی پنڈلی کے پٹھے کو پکڑ کر فرمایا، یہ ازار اور تہبند کی جگہ ہے، اگر تم یہ نصیحت ماننے میں کوتاہی کرو تو تھوڑا سا نیچے کر لو، اگر یہ بھی نہ مانو تو یہ بات جان لو کہ ٹخنوں میں تہبند کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ٹخنوں کو تہبند سے ڈھانپنا درست اور جائز نہیں ہے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث لباس کے باب میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حد بندی اور حکیمانہ رہنمائی پیش کرتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کے پٹھے یا پنڈلی کو پکڑ کر فرمایا کہ یہی ازار کی جگہ ہے، یعنی لنگی کو یہیں تک لٹکایا جا سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے انکار ہو تو اس سے کچھ نیچے رکھ لو، اور اگر پھر بھی انکار ہو تو لنگی کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں ہے، یعنی لنگی یا ازار جو بھی ہو اس کے ذریعے ٹخنوں کو ڈھانپنا درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ازار کا، لنگی کا مسنون مقام پنڈلیوں کے حصے میں ہے، اور کم از کم حد ٹخنوں سے اوپر ہے، ٹخنوں سے اوپر تک یہ ٹخنے سے اوپر تک رکھنا چاہیے، لیکن ٹخنے چھپیں یہ درست نہیں ہے۔ یہ حدیث لباس میں سادگی، پاکیزگی اور سنت کی پابندی کے ساتھ ساتھ تکبر سے اجتناب کی تعلیم دیتی ہے، اس لیے کہ جب آدمی پاجامہ یا لنگی یا کوئی اور لباس پہنتا ہے اور اس قدر لمبا ہو کہ ٹخنے چھپ جائیں یا ٹخنوں کو ڈھانپ لے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ غرور کی علامت ہے۔ اسی لیے عاجزی اور انکساری اسی میں ہے کہ پنڈلی تک رکھا جائے، اور اس کی آخری حد ٹخنے سے پہلے ٹخنوں کو ڈھانپ دینا یا ٹخنوں سے نیچے یہ بالکل درست نہیں ہے، لباس کے سنت طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔